السلام علیکم جی۔ ہم مسلمان جب سے پیدا ہوتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اور شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم اس تصور کو اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں، یہی توجہ دلاتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو شخص شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر غور کریں تو ہم شرک کو ہمیشہ سے ایک مذہبی مقدمے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ہم شرک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم شرک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ میاں نے منع کیا ہے۔ ہم شرک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس شرک کی پوری اورینٹیشن ہی کو تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی شرک تو شرک ہی ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو خدا کی ذات سے جانیں، یا خدا کو اس کی ذات سے جانیں، یا کسی شخص کو خلق میں یعنی پیدا کرنے میں، کریشن میں خدا کا ساجی یا مددگار یا سبارڈینیٹ سمجھیں، یا خلق کی تدابیر میں پیدا کرنے کے بعد مخلوقات کے جو معاملے ہیں اس کے اندر کسی کو خدا کا ساجی یا سبارڈینیٹ یا شریک یا مددگار سمجھیں۔ یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف بالکل متعین اور واضح ہے۔ لیکن غامدی صاحب نے اس کی جو اورینٹیشن تھی، یعنی یہ پہلے ایک مذہبی مقدمے کے طور پر منوایا جاتا تھا، لوگوں کو اس پر قائل کیا جاتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، جس وقت ہم کہتے ہیں کوئی مقدمہ مذہبی مقدمہ بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس مذہب کو اپنائیں، اس مذہب کو قبول کریں۔ جب آپ اس مذہب کو قبول کریں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ بندش رکھی جا سکتی ہے کہ اب آپ نے شرک نہیں کرنا۔ سوال وہاں بھی پیدا ہوگا کہ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ میاں نے منع کر دیا ہے، صرف اس لیے نہیں کرنا یا منع کرنے کی کوئی وجہ بھی ہے؟ تو غامدی صاحب نے اس پورے کانسیپٹ کی اورینٹیشن کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے اپنی کتاب میزان میں اس بات کو کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کیوں نہیں کیا جائے گا، اس کو مذہبی بحث سے بالکل الگ کر کے اخلاقی بحث کے اندر زیر بحث لائے۔ یعنی یہ اخلاقی مسئلہ انہوں نے بنا دیا۔ کیسے بنا دیا اخلاقی مسئلہ؟ اخلاقی مسئلہ انہوں نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دعویٰ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کلیم کرنا ہے۔ یہ کلیم اللہ کے بارے میں ہم کرتے ہیں تو شرک بن جاتا ہے۔ بندوں کے بارے میں اگر یہ کلیم کیا جائے، مثلا میں اگر کسی شخص کے بارے میں بولوں کہ بھائی ایک شخص کی کوئی پراپرٹی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پراپرٹی صرف اس کی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی اس کی پراپرٹی کا اونر ہے اور اس کے ساتھ شریک ہے، اور در حقیقت وہ نہ ہو، تو اس کو عرف عام میں کیا کہا جائے گا؟ اس کو عرف عام میں اگر میں نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا ہے تو جھوٹ کہا جائے گا، کہ میں نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو عالمگیر بد اخلاقی کہلاتی ہے۔ یعنی جھوٹ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ بد اخلاقی ہے، وہ کسی کی حق تلفی ہے، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کسی کے اوپر یا تو مال کے لحاظ سے، یا اس کی آبرو کے لحاظ سے، یا جان کے بارے میں کوئی خدشہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ ایک عالمگیر برائی ہے۔ غامدی صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ بندوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور یہ عالمگیر یونیورسل برائی سمجھی جاتی ہے، تو خدا کے بارے میں جب جھوٹ بولا جائے گا تو یہ کیوں نہیں بد اخلاقی کنسیڈر ہوگی؟ یعنی کوئی میرے بارے میں جھوٹ بولے تو میں کہوں گا بہت بڑی بد اخلاقی ہے، لیکن آپ خدا کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں خدا کا شریک ہے، فلاں نے خدا کے ساتھ تدابیر خلق امور میں یہ مدد فراہم کی ہے، تو اس کا دعویٰ تو خدا نے کرنا تھا کہ میرا کون ساجی ہے، میرا کون شریک ہے، میرا کون سبارڈینیٹ ہے۔ خدا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اگر آپ خدا کے بہاف پر، خدا کے نام پر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جھوٹ ایک عالمگیر بد اخلاقی، عالمگیر برائی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب ہم جب لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دیں گے تو یہ کسی مذہبی مقدمے کے تحت نہیں دیں گے کہ دیکھو بھئی ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں پہنچا دیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس مقدمے کی
جو غایت ہے، اس مقدمے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، اس مقدمے کے پیچھے جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بد اخلاقی ہے، نری بد اخلاقی ہے۔ ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ بولے تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، تم نے میری کریڈیبلٹی کو مجروح کر دیا ہے۔ لیکن یہی معاملہ خدا کے بارے میں ہو تو ہم اس کو ایز ایک عقیدے کے، ایز ایک مذہبی مقدمے کے، ایز ایک بلیف کے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو اگر شرک سے دور رکھنا ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو شرک جو ہے وہ بد اخلاقی ہے، وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ دنیا میں کسی معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، چاہے جائے کہ خدا کے معاملے میں بولا جائے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے اندر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو شرک کو کہاں رکھا ہے؟ اخلاقی مباحث کے اندر رکھا ہے کہ یہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور ایک بہت نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کی اورینٹیشن کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ کا مخاطب پوری دنیا کا ہر وہ فرد بن جاتا ہے جو اخلاقیات کو مانتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب آپ اس سے برابری کی سطح پر یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، مکالمہ کر کے اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کسی توہم کی طرف، کسی بلیف کی طرف، کسی مذہبی مقدمے کی طرف نہیں بلا رہا، بلکہ میں تمہیں ایک عالمگیر اخلاقی اصول ہے اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ سیدنا مسیح خدا کے بیٹے ہیں تو اس کا دعویٰ خدا نے کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا۔ تم اگر کہتے ہو کہ وشنو اور شیوا جو ہیں وہ خدا کے ساجی ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، اور تدابیر امور خلق میں وہ خدا کے مددگار ہیں، تو اس کا دعویٰ خدا نے کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا۔ یہ جھوٹ ہے۔ تم جھوٹ اپنے بارے میں برداشت نہیں کرتے تو خدا کے بارے میں برداشت کیوں کرتے؟ تو میرے نزدیک غامدی صاحب کی کچھ بڑی کنٹریبیوشنز میں سے ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے شرک کو محض ایک بلیف، محض ایک مذہبی مقدمے کے بجائے اس کے پیچھے جو حکمت، شرک کی ممانعت کے پیچھے جو اصل غایت ہے، جو غرض ہے، اس کو نمایاں کر کے اس پورے کانسیپٹ کی اورینٹیشن ہی تبدیل کر دی، اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پوری دنیا میں موجود ان لوگوں کو جو شرک کر رہے ہیں متوجہ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ ایک بد اخلاقی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔